السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جس طرح اللہ رب العزت بندوں کی ذات کے خالق ہیں، اسی طرح ان کے افعال کے بھی خالق ہیں، خواہ وہ افعال خیر ہوں یا شر۔ البتہ اللہ تعالی خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف شر کی نسبت کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالی خالق شر ہیں، یہ خلاف ادب اور غیر مناسب ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب ہے۔ اس پر مخالفین نے کئی اعتراض کیے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ انہی اعتراضات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب شر اور کفر کے خالق اللہ رب العزت ہیں تو بندے کی طرف سے ان کے ارتکاب پر اصل قصوروار الیاذ باللہ اللہ ہی کو قرار دینا چاہیے۔ جواب: اطباء اور ڈاکٹرز نے زہر بنایا ہے اور اس کا تریاق بھی، اور اس تریاق اور اینٹی ڈوٹ کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیا ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر زہر استعمال کرے اور تریاق اور دوا استعمال نہ کرے تو اس میں اطباء کا کیا قصور اور غلطی ہے؟ غلطی تو اس کی ہے جس نے جان بوجھ کر زہر استعمال کیا اور تریاق استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کفر اور معاصی کو بھی پیدا کیا اور ایمان و اطاعت کو بھی، اور ان کی طرف رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی بھیجا۔ اب اگر کوئی انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر ایمان کو ترک کرے اور کفر و معاصی کو اختیار کرے تو اس میں اللہ کا کیا قصور اور غلطی ہے؟ غلطی تو اس کی ہے جس نے جان بوجھ کر ایمان کو ترک کیا اور کفر اختیار کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے اچھے افعال کے ساتھ ساتھ برے افعال، مثلا چوری اور شراب پینے جیسے افعال کے بھی خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو الیاذ باللہ چور اور شرابی کہنا درست ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ متصف وہ ذات ہوتی ہے جو اس چیز کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ وہ ذات جس نے اس چیز کو وجود بخشا اور پیدا کیا ہے۔ مثلا تلوار چلانے والے کو قاتل کہا جاتا ہے، تلوار بنانے والے کو کوئی بھی قاتل نہیں کہتا ہے۔ لہذا چوری اور شراب پینے جیسے افعال کے خالق اگرچہ اللہ رب العزت ہیں، لیکن چور اور شرابی اس کو کہا جائے گا جو چوری کرتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی شر کو پسند نہیں فرماتے ہیں، تو پھر شر اور برائی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شر کو پیدا کرنے سے اللہ رب العزت اپنی حکمت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی فضیلت دوسرے انسان پر اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے خیر اور شر دونوں راستے موجود ہوں، اور وہ شر کے راستے کو چھوڑ کر خیر کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ اگر خیر ہی خیر ہوتی تو ایک انسان کی دوسرے پر فضیلت کیسے ہوتی؟ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سب کفار ایمان لے آئے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رحم و کرم کا مالک ہے، اسی طرح عقاب و عذاب کا بھی مالک ہے۔ اللہ انعام کرنے والا بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی، نجات دینے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی۔ پس اگر بعض صفات کمالیہ کے مظاہر پیدا کیے جائیں اور بعض کے نہ کیے جائیں تو مقصد ناتمام اور نامکمل رہتا ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے انعام و انتقام، رحم و غضب دونوں کے مظاہر پیدا کیے کہ مؤمن بھی ہو اور کافر بھی، جنت بھی ہو اور جہنم بھی، ابو جہل اور ابو لہب بھی ہو اور ابو بکر اور عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ پس کفار کے حق میں ایمان کے بجائے کفر اس لیے لکھا تاکہ عذاب دینے کی صورت میں صفت قہر و غضب کا اظہار ہو، جس طرح مؤمنین کو اس لیے ایمان مقدر فرمایا تاکہ انعامات سے نوازنے کی صورت میں صفت رحم و کرم کا اظہار ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت جس طرح بندوں کی ذات کے خالق ہیں، اسی طرح ان کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please subscribe our channel and click the bell icon.